بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. ان آیتوں میں ایک واقعے کا بیان ہے. ایک نابینا صحابی تھے جن کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے بڑے کفار کے سردار جمع تھے، ان کو دین کی باتیں سمجھا رہے تھے اور کوشش تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. جب بڑے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور ان کا طور طریق صحیح ہو جائے گا تو عام لوگ بھی پھر مسلمان ہو جائیں گے. بڑے لوگ جب سیدھے راستے پر نہیں ہوتے ہیں، کسی بھی محلے اور علاقے کے جو چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کی اصلاح نہیں ہوتی ہے تو پھر نچلے طبقے کی بھی اصلاح نہیں ہوتی ہے. نہیں، بڑے لوگ جو چودھری لوگ ہیں، اگر وہ ڈھول باجا تماشا کریں تو پھر چھوٹے لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اگر وہ ناچ گانا کریں تو چھوٹے لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اگر وہ دوسرے قسم کی رنگ رلیاں کرتے ہیں تو چھوٹے لوگ بھی دیکھا دیکھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر بڑے لوگوں نے اچھی زندگی گزارنی شروع کی اور ان کا طرز عمل ٹھیک ہو گیا اور ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا تو چھوٹے لوگ بھی متاثر ہو کر کے اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک عمومی مزاج ہے. لیکن پیسے کا نشہ ایک بہت خراب نشہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہے چونکہ اس لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے. پیسہ ہے تو مطلب آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ ہم لوگ کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. پیسے سے انسان دوسرے کی عزت نفس کو مار سکتا ہے اور زبردستی کا انسان کوئی بات تھوپ سکتا ہے، لیکن اپنی عزت نہیں کروا سکتا ہے. پیسے کی وجہ سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے لیکن علاج نہیں کروا سکتا ہے، یعنی شفایابی ہوئی ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں. پیسے کی وجہ سے انسان راحت کے سارے اسباب تو خرید سکتا ہے لیکن راحت اور سکون نہیں خرید سکتا. تو پیسے سے سب کچھ کر لیں گے، یہ بات غلط ہے. ارے سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، پیسے سے کچھ کیا جا سکتا ہے، سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا ہے. آئیے سمجھ میں؟ ہاں، نہیں خرید سکتا. اس لیے یہ سمجھنا کہ چونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے سب کچھ کر لیں گے، یہ بات صحیح نہیں. خیر، عمومی مزاج یہ ہے کہ بڑے لوگ اگر ٹھیک ہو جائیں تو پھر جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کوشش تھی. تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بیچارے نابینا تھے، یہ آ گئے، یا رسول اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے. کوئی بات دین کی پوچھنی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا عجیب سا لگا کہ یہاں بڑے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اب یہ بیچ میں آ گئے تو بات کا تسلسل ٹوٹ جائے گا. اب یہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو بھائی نابینا آدمی آ گیا. اور سب بڑے لوگوں کی عزت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور پیشانی پر تھوڑا سا ناگواری کا اثر ظاہر ہو گیا. بہرحال بات آئی گئی ہو گئی. آپ کا کہنا یہ تھا کہ بھائی آپ اپنے آدمی ہیں، بعد میں بھی ہم آپ کی بات بتا سکتے تھے، لیکن ابھی یہ لوگ بیٹھے ہیں تو ذرا سا ان سے بات کر لیں. لیکن چونکہ یہ معذور تھے، انہوں نے دیکھا تو تھا نہیں. اب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں صحیح رہنمائی فرمائیے یا ہمیں دین کا فلاں مسئلہ بتائیے. خیر سمجھا بجھا کر کے آ گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیتیں اتری. عبس وتولی. آپ کے پاس جب نابینا صحابی آئے تو آپ کے چہرے پر ناگواری کا اثر ظاہر ہوا اور آپ نے منہ پھیر لیا.
آپ کو کیا پتا کہ شاید یہ سنور جاتا، یا مثلا نصیحت حاصل کرتا اور آپ کا نصیحت کرنا اس کو نفع پہنچاتا. لہذا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ استغنا برتتے ہیں، جو لوگ دین کی طرف مائل نہیں ہے بلکہ اس سے دور ہٹنا چاہتے ہیں، آپ ان کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں. اور جو دوڑ کر کے بیچارہ آتا ہے دین سیکھنے کے لیے، آپ اس سے منہ پھیر رہے ہیں. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ. آپ کی ذمہ داری تھوڑا ہی ہے، آپ نے بات بتا دی. آپ کو ذمہ داری تھوڑی ہے کہ زبردستی ہر حال میں مانے ہی اور مسلمان ہوں ہی. ایسی کوئی ذمہ داری آپ پر تو ہے نہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ. جو دوڑ کر کے آپ کے پاس آتا ہے، ڈرتا ہے اللہ سے، اور کوئی بات پوچھتا ہے تو آپ اس سے بے اعتنائی برت رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں. کلا، ایسا نہ کیجیے، ایسا نہیں کیجیے آپ. نہیں، جو چل کر کے آتا ہے آپ اس کی بات سنیے. انہا تذکرہ، یہ تو نصیحت کی چیز ہے. جو چاہے نصیحت حاصل کرے، جو چاہے نصیحت حاصل نہ کرے، آپ کی بات بیان کر دینا ہے. کسی کے پیچھے پڑ کر کے ہر حال میں اس کو منوانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ دو مریض ہوں. کیا ہوں بھائی؟ دو مریض ہوں اور ایک کا مرض بہت بڑھا ہوا ہے، کینسر کا مریض ہے، کینسر پیشنٹ، اور ایک کا پیٹ میں درد ہے. لیکن کینسر کے مریض کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ آ کر کے ایک دم چپ چاپ آرام سے بیٹھا ہوا، نو ٹینشن پلیز. نہیں. اور ایک پیٹ کا درد والا، ڈاکٹر صاحب بہت پریشان ہے، ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیے. تو چونکہ اس کے اندر طلب ہے، اس لیے ڈاکٹر کو چاہیے کہ جس میں طلب ہے اس کا علاج پہلے کرے. گو کہ بیماری اس کی بڑی ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر طلب نہیں ہے اور اس کے اندر علاج کی چاہت نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹر کو کیا ضرورت اسے ہاتھ لگانے کی. ارے سمجھ گئے آپ؟ تو اصل ہے شریعت میں طلب، کہ کس کے اندر طلب ہے، کس کے اندر جستجو ہے، اور کون چاہتا ہے سیکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بڑھا ہوا ہے. لہذا اس کی طرف پہلے رغبت کی جائے گی اور اس کو سکھانے کی پہلے کوشش کی جائے گی. بڑے بڑے ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی کبابی ہے، لیکن کوئی عالم کے پاس آتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے سکھایا جائے گا. یعنی کہ وہ لوگ شراب پی رہا ہے تو یہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے پہلے ہم وہاں جا کر کے ان کو سمجھا کر کے لاویں گے. نہیں بھائی، جو طلب سے آئے ہوئے ہیں پہلے ان کو سکھا لیں گے، پھر اس کے بعد ان کے پاس بھی جائیں گے. یہ ترتیب ہے. تو جو طلب سے آئے، جو جستجو سے آئے، جو شوق سے آئے، ان کے افہام و تفہیم اور ان کی تذکیر اور ان کی نصیحت اور ان کا سیکھنا سکھانا یہ مقدم ہوا کرتا ہے. اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے اندر طلب پیدا کرے اور طلب کے ساتھ مجلس میں بیٹھے اور اس کو سن کر کے اور عمل کرنے کی کوشش کرے. یہی اصل ہے کہ انسان کا سننا سنانا جو ہوتا ہے وہ عمل کی نیت سے ہونا چاہیے. جب انسان عمل کی نیت سے سنتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق بھی دیتے ہیں. بات ہو گئی. ایک مسئلہ ہم بتا دیں. وہ کیا نام ہے اس کا، یعنی وہ جو ہے تیسری رکعت میں، اور جی وطر کی تیسری رکعت میں اگر آدمی نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، اللہ اکبر کے بعد وہ رکوع میں چلا گیا، تو رکوع ہے فرض اور دعائے قنوت ہے واجب. اور اصول یہ ہے کہ بڑے سے چھوٹے کی طرف نہیں لوٹا جائے گا. لہٰذا جب آدمی رکوع میں چلا جائے تو پھر اس کو لوٹ کر کے کھڑے ہو کر کے پھر سے دعائے قنوت نہیں پڑھنا ہے. اس لیے جب میں رکوع میں چلا گیا بھولے سے تو پھر اور مجھے نہیں اٹھنا ہے. اور اسی لیے میں نے تھوڑا سا ہلکا سا زور سے سبحان ربی العظیم پڑھا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ میں کہاں ہوں، اوپر والے سمجھ جائیں کہ میں کہاں ہوں، نہیں کہ میں رکوع میں ہوں یا کھڑا ہی ہوں. معلوم ہوا کہ نظرات کا رکوع ہی نہیں ہوا تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر. تو اس لیے میں نے اسی حساب سے، تو ایسا ہے. تو اس کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے آدمی کو؟ چونکہ واجب چھوٹ گیا اور بھولے سے چھوٹا تو اس لیے آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز پورے طور پر مکمل ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ سبحان اللہ.